نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ آج ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ بہت ہی زیادہ بھاری شرائط کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ان کی بیٹی کا رشتہ ہو نہیں رہا، یا وہ لوگ جو اپنے بیٹے کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں اور آگے والے لوگ جن کی بیٹی کا آپ لینا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ شرائط مانگ رہے ہیں، ان کی شرائط کی وجہ سے ہمارے بیٹے کا رشتہ رکا ہوا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ آج ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ شرائط رکھی جا رہی ہیں، اور ان شرائط کی وجہ سے رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہو رہی ہے، رشتے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے، اگر وہ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جتنی بھی بھاری شرطیں ہوں گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رشتے کے اندر جتنی بھی مشکلیں آ رہی ہیں تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آپ نے قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، اس سورۃ الضحیٰ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار پہلے آپ سماعت فرما لیں، پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سورۃ الضحیٰ کے الفاظ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سورۃ الضحیٰ ہے اور اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ ابھی آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ آپ فلاں دن کریں، یہ قید کچھ نہیں ہے۔ آپ ہفتہ اتوار سمار منگل بدھ جمعرات کسی بھی دن کے اندر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 9 دن تک پہلے سٹارٹ کرنا ہے، 9 دن تک پہلے آپ نے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد جب بھی اس وظیفے کو کرنا ہے، صرف اور صرف فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وہ شخص جو فجر کی نماز ادا کرتا ہو وہی شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے، یا دوسری نمازوں کے اندر وہ پابندی قائم کرتا ہے تو وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص کر سکتا ہے لیکن اس کو جلد از جلد زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ جلد از جلد نہیں ملے گا، اس کو اس کا فائدہ بہت ہی لیٹ ملے گا۔ اگر وہ نمازوں کے اندر اس وظیفے کی وجہ سے بھی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ رشتے کے اندر جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی بڑی بھاری شرائط ہیں ان تمام شرائطوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے، جس طرف آپ کی کبھی سوچ بھی نہیں گئی اس طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار پہلے میں آپ کو وہ جو الفاظ پڑھوں گا اس کے ساتھ ساتھ ہی طریقہ کار آپ کو سمجھاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے جیسے کہ میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک۔ جب میں نے یہ سورۃ الضحیٰ کو شروع کیا، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات کو یاد رکھیں، جہاں پر سورۃ الضحیٰ کے اندر کاف آ جائے اس کاف پر آپ نے رکنا ہے، اور کاف پر رک کر آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، 9 مرتبہ جہاں پر کاف آ جائے۔ جس طرح میں ابھی پڑھنے کے لیے سٹارٹ شروع کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک،
یہ کاف پہلی آ گئی، اس پر میں 9 مرتبہ یا کریمو پڑھوں گا، یا کریمو آگے 9 مرتبہ الاخر 9 مرتبہ جب پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد پھر میں نے سورۃ الضحیٰ والضحیٰ سے شروع کرنا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، جب یہ دوسری کاف آ گئی اس پر میں نے رک کر 9 مرتبہ پھر میں نے یہ الفاظ دہرانے ہیں، یا کریمو، اسی طرح آخر تک ربک وما کلا۔ پھر ہم نے سورۃ الضحیٰ سے شروع کرنا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا۔ جب یہ تیسری کاف آئی، تیسری کاف پر بھی ہم نے رک کر 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، پھر شروع سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے مکمل سورۃ مبارکہ پڑھنی ہے، سورۃ الضحیٰ کو آپ نے اس سورۃ الضحیٰ کو اسی طرح 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے سورۃ الضحیٰ کو 11 مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس 2 نفلوں کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ جس طرح کا بھی رشتہ ہے اس کے اندر جس طرح کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں آپ نے دعا میں شمار کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 9 دن کے اندر یہ 9 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یعنی جتنی کاف سورۃ الضحیٰ کے اندر آتی ہیں اتنے دن تک آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 10 مرتبہ کاف آتی ہیں تو آپ نے 10 دن وظیفہ کرنا ہے۔ اگر 7 مرتبہ کاف آتی ہیں، کاف کا لفظ 7 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اگر 9 مرتبہ کاف آتی ہے تو 9 دن تک آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل جب اس وظیفے کو آپ کر رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان جو میں آپ کو میعاد بتا رہا ہوں، جو آپ کو میں تعداد بتا رہا ہوں دنوں کے اندر، ان دنوں کے اندر اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان الفاظات کی برکت سے اور ان قرآن مجید کی صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے کو آسان فرما دیا۔ اگر آپ کا یہ معاملہ 9 دن کے اندر، یعنی جتنی مرتبہ سورت کے اندر کاف شمار ہوئی اتنی دن آپ نے وظیفے کو کیا، پھر بھی اس کے بعد آپ کا کام ابھی تک نہیں ہوا، پھر آپ نے پھر سے سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے وہ بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے، لیکن یہ یاد رہے آپ سورۃ الضحیٰ کے اندر ہر کاف پر 9 مرتبہ یا کریمو پڑھ رہے تھے۔ جب آپ دوسری مرتبہ اس وظیفے کو کریں گے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ 9 مرتبہ یا کریمو نہیں پڑھنا، بلکہ اس 9 کو ڈبل کر لینا ہے، یعنی آپ نے 9 کو 2 سے ضرب دے کر 18، یعنی کہ 18 مرتبہ یا کریمو کا لفظ آپ نے ہر کاف پر پڑھنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن 9 کی جگہ پر 18 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 18 دن تک آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ پہلی مرتبہ کر رہے ہو، اگر پہلی مرتبہ ہی اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ سننے والی بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کا پہلی مرتبہ ہی مشکل آسان فرما دے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ 18 مرتبہ آپ نے یا کریمو پڑھنا ہے اور 18 دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ نے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بات کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص 9 دن تک اس وظیفے کو کرتا ہے، ایک روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ 9 دن تک اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اگر 9 دن کے اندر نہیں ہوتا تو پھر 18 دن تک کرے، 18 دن تک یہ کام ہو جائے گا۔ اگر 18 دن تک بھی کام نہیں ہوتا تو پھر 27 دن تک کرے۔ جس طرح آپ دن بڑھاتے جائیں گے اسی طرح آپ یا کریمو کی تعداد بھی، الفاظ کی تعداد بھی بڑھاتے جائیں گے۔ جس طرح کہ پہلے آپ 9 مرتبہ پڑھے، 9 دن تک آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور 18 دن تک اگر پڑھے 18 لفظ آپ یا کریمو کے پڑھے تو 18 دن تک کرنا ہے۔ اگر 27 مرتبہ تیسری مرتبہ کریں آپ تو آپ نے تیسری مرتبہ 27 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، اور یہ یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو آپ نے
11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے، اور ہر کاف پر آپ نے رک کر وہاں پر یا کریم کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے آپ نفل ادا کرنا چاہیں تو نفل بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نفلوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس وظیفے کی برکت سے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فرمان کے مطابق آپ کا کام 9 دن کے اندر یا 18 یا 27 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کے جس طرح کا بھی رشتہ ہوگا، اگر بیٹے کا رشتہ رکا ہوا ہے شرائط کی وجہ سے، بڑی بھاری شرائط کی وجہ سے رکا ہوا ہے، یا کوئی مشکلات کی وجہ سے، کوئی رشتے کے اندر دراڑ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ وظیفہ اتنا کام کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون سا والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔